سب سے پہلے یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اور یہ دعوے کر رہی ہے بھوک مٹانے کے، غربت مٹانے کے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو ان کے اقدامات ہیں، جو یہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں، وہ تو اینٹی پور پیپل جو ہیں، وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیں وہ تو لمبے چوڑے دعوے کر کے ہیں، آپ کو معلوم ہے انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے، الیکشن سے بھی پہلے کیا کچھ اعلانات نہیں کیے۔ آپ اگر ان کے وہ جلسوں کی ویڈیوز دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نجات دہندہ آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا، یہ تو بڑی مشہور ایک بات ہے، 100 دن کی پالیسی جو انہوں نے دی تھی، وہ عام دیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو اب رگیدی جا چکی ہیں، اور میرا خیال ہے لوگ اس کا اب تو کافی ایک طرح کا وہ فنون تباہ کہہ لیں یا مذاق کہہ لیں، جو بھی ہے۔ ابھی تازہ انہوں نے کہا جی روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی ہر شخص کو پہنچائیں گے، ہر گھر میں پہنچائیں گے۔ تو یہ دعوے ابھی تک مجھے جو اعتراض ہے، دیکھیں میں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی نیت پہ شک کروں، لیکن یہ کہ دیکھیں آپ نے 6-7 مہینے تو ہو گئے، اب آپ کو کچھ نہ کچھ تو بتانا چاہیے بھائی ہم نے 7 مہینوں میں غربت مٹانے کے لیے یہ کیا ہے، ہم نے ایجوکیشن کے لیے یہ کیا ہے، ہم نے ہیلتھ کے لیے یہ کیا ہے۔ جب سنتا ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک پوائنٹ بتا دیں نا، ابھی عمران خان صاحب نے 2 سپیچز کی ہیں، ایک کے اندر تو انہوں نے روٹی کپڑا مکان کی دوبارہ سے بات کی ہے، غربت ختم کرنے کی بات کی، اور 50 لاکھ گھروں کی بات پھر سے کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کچھ بتائیں، ایک لمبی سپیچز کر کے پھر تو انہوں نے بتایا نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں جب بھی ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بھئی میں نجات دیتا ہوں، دیکھو میں لوگوں میں یہ کرنے والا ہوں، میں یہ کر دوں گا، گاہ سے آگے بات کیوں نہیں بڑھتی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ڈلیوری بھی کا کچھ آپ بتائیں کہ میں نے دیکھو 7-8 مہینے میں یا جو بھی ٹائم گزرا ہے میں نے یہ اور یہ اس طرح کام کیے ہیں، میں نے ایجوکیشن یعنی ہر شعبے کا بتائیں۔ تو یہ ابھی تک میرا خیال ہے خصے میں تو کوئی چیز ایسی نہیں دکھتی ہے، یہی دکھتا ہے کہ لوگوں کو مطمئن حمایتی ادارہ بڑے اس سے چمک اٹھتے ہیں، جی وہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ان کے اندر درد مندی تو ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں یہ کر ڈالوں گا، کر ڈالوں گا محتی تو ہوں گے، لیکن جو نیوٹرل آپ کا پاکستان کا شہری ہے وہ یہ نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہنے کو تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں ہماری زبان میں 30 مارکاں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ 30 مارکاں نہ بنے، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں، کچھ ڈیلیور کر کے دیں۔ اچھا یہ جو 6-7 ماہ ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تو جائز ہے نا، اگر وہ یہ کہتے ہیں جی پچھلے 5 سال اور 10 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر خرابیاں، بیماریاں ہیں، قرضے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری کے پورے سٹیپس اٹھا کے یہ سارا کچھ انہیں دے دیا گیا، ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا، تو انہیں ٹائم تو چاہیے نا۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ یار 7 ماہ جو ہے یا 8 ماہ جو ہے یہ اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ جسٹیفائیبل نہیں ہے ان کا بھی موقف۔ آصف صاحب بہت اچھا سوال آپ کا، اس پہ تو مجھے بالکل یہ عین وقت کے مطابق ہے، کیونکہ یہ جس سے بھی بات کریں تو آگے سے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے بھائی ان کو تو 20 سال ملے، 40 سال ملے، 5 سال ملے، 10 سال ملے، آپ اس کو ابھی 4 مہینوں میں آپ ڈیلیوری چاہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے یہ، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن میں بات پہ آؤں گا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنی مدت ہے ہم اس کے مطابقت میں بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہ جو 10 سال والا ہے اس کے مطابق اتنا ہی ناپ تول کے وہ چیز پیش کریں۔ اب انہوں نے اگر نہیں کیا ہے یا کیا ہے تو اس پہ بھی یہ ایک الگ ایشو ہے، ڈیبیٹیبل ہے، اور میں ان کا اگر پہلے 100 دنوں کا دیکھا جا سکتا ہے، پہلے 8 مہینوں کا دیکھا جا سکتا ہے، سب کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ میں پی پی ای کے بارے میں تو اتنا نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نون لیگ کی ڈیلیوری پہ میرا خیال ہے کہ ہمارا نیوٹرل جو پاکستان کا شہری ہے وہ یہ مانے گا کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ میں چونکہ ان کا کوئی سپورٹس مین، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں یہ باتیں کہوں، میں تو اتنا ایک نیوٹرل ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں لوگ باتوں کو نہیں، لوگ عمل دیکھتے ہیں، اور عمل یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 8 سال کا یا 5 سال کا بتائیں، آپ نے 100 دن کا کہا تھا، آپ 100 دن سے زیادہ 200 دن بھی گزر گئے ہیں، تو آپ اس کا بتائیں، 200 دن نہیں چلے گزرے، مطلب میرا یہ ہے کہ 100 سے اوپر ہو چکے ہیں، اور 6-7 مہینے آپ دیکھ لیں بانی جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی ڈیلیوری بہت ہی، بلکہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا جس کو میں بیان کروں۔ اچھا عمران خان صاحب کے جو نعرے تھے اس میں جو روٹی کپڑا اور مکان تھا، یہ نعرہ اتنا پرومیننٹ نہیں رہا، اگر تھا بھی، اگر ہوگا بھی تو کچھ بہت کم تھا، باقی چیزیں ساری وہ کر رہے تھے، پولیس کا نظام بدلنا، حالت اظہار بدلنا، لیکن بالکل ٹپکلی ایک ایسا نعرہ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا کچھ دہائیاں پہلے، اس نعرے کو دوبارہ سے لائیو کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پیچھے کیا منطق نظر آتی ہے؟ دیکھیں نعرے میں کوئی شک نہیں، دیکھیں لیکن یہ بات واقعی بالکل ٹھیک ہے، یہ اب ایک طرح سے حصہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ اس کا اتنا مس یوز ہوا ہے۔
آپ اگر 70 کے حالات میں چلے جائیں تو بھٹو صاحب نے بالکل خوب یہی سبز باغ دکھائے تھے. اور میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے الحمدللہ ایک نئے بھٹو ہیں پاکستان کے لیے. جس طرح وہ کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, کرنا جو ہے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن دعوے ان کے بھی بھرپور تھے. اور وہ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے نعرے لگا رہا ہے, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, فلان ہے. میں نہیں, یہ بات اصولی طور پہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نعرے بالکل جائز ہیں, لگنے چاہیے. اور یہ عام آدمی کا, عام پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی, کپڑا اور مکان ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں دوسری چیزوں کو بھی ایڈ کروں گا, ایجوکیشن اور ہیلتھ, یہ بھی عام آدمی کا بنیادی مسئلہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ اسٹیٹ کاہے کے لیے یا حکومت کاہے کے لیے جو لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہ کرے. اس لحاظ سے نعرے بہت خوبصورت ہیں, مسئلہ رونا اس بات کا ہے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا. اچھا, کانسٹیٹیوشن پاکستان بھی اس بات کی یعنی انشور کرتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان جیسے آپ کوئی بھی لفظ دے دیں کہ یہ جو ریاست ہے وہ پورا کرے گی, اس کی ذمہ دار ہے اپنی اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ پرووائڈ کرنے. پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, بھٹو صاحب نے بھی یہ نعرے لگائے. حالانکہ یہ تمام چیزیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھٹو صاحب جتنی پاور کے ساتھ آئے, پھر 2 دفعہ اقتدار میں آئے, وہ ان کے پہلے 5 سال دیکھ لیں, ان کا وہ پہلے بھی نعرہ تھا, پھر اگلا 5 سال وہ اگرچہ کہ وہ ان کی پھر گورنمنٹ چلی گئی, لیکن ٹائم 7-8 سال کا انہیں بھی ملا, وہ اس کے دوران اسے پورا نہ کر سکے. دیکھیں, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ پورا نہیں کر سکے, ایک پاور بھی تھی, ایک سسٹم بھی تھا ان کے پاس, اور بلکہ انہوں نے 1973 کا آئین بھی دیا, تو عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ اس طرح کی اکثریت بھی نہیں رکھتی اور ابھی تک ان کا کوئی رخ بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ متعین کس طرف ہے, تو کیا یہ کر پائیں گے, اس طرح کے نعروں کے ساتھ آگے چل پائیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ بھٹو صاحب آپ نے کہا 2 دفعہ حکومت میں آئے. میں پہلے محترمہ میں تو ابھی نہیں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ محترمہ نے بحال میں ان کا موت ہوں اور انہوں نے بہت ساری اچھائیاں کی ہیں. لیکن جہاں تک رہ گیا ان کے والد صاحب بھٹو صاحب کا معاملہ, تو ان پہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں 70 میں وہ جیتے نہیں تھے. جیتا تو وہاں جو ہمیں ریالٹی کو ماننا چاہیے کہ 160 سیٹیں لینے والا اس کو آپ نے جیل میں بھیج دیا. سب سے بڑی بے انصافی تب ہوئی تھی. حالانکہ یہ کسی طرح بھی حکومت ان کی بننا یعنی کسی بھی اصول, کسی بھی قانون, کسی بھی اخلاقیات ضابطے کے مطابق نہیں بنتا تھا. جو جس کا رائٹ ہے, اگر وہ غلط تھا تو آپ اس نے الیکشن کیوں لڑنے دیا, نہ لڑنے دیتے. جب وہ الیکشن منصفانہ ہو گئے ہیں, ان کے رزلٹ کو کیوں نہیں تسلیم کیا, ایک بات. سیکنڈ بات, دوسری دفعہ جو وہ 77 میں جیتے تو آپ کے معلوم ہے وہ بھی جیت میں اتنی زیادہ وہ ہو سکتا ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہو, میں یہ نہیں کہتا, لیکن دھاندلی کے معاملات آپ کو معلوم ہے, آپ نے وہ ہسٹری پڑھی ہوگی, اس حد تک پھیلے تھے کہ وہ بھی ان کی حکومت جو ہے نہیں مانی گئی, اور خود ان کو یعنی وہ سارا ایجیٹیشن جو ہوئی اس کا خمیازہ کہاں تک پہنچا, کیا ان کو قیمت ادا کرنی پڑی, یہ ایک علیحدہ ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب اتنا وہ عوامی پاپولیرٹی کے لحاظ سے وہ عمران خان صاحب سے بھٹو صاحب بہت زیادہ تھے. ان کی پاپولیرٹی, ان کی اسپیچ, ان کا نالج, کئی چیزیں ہیں جو بہت اپریشیٹ کی جانی چاہیے. لیکن ان کے ساتھ یہ بات, مجھے ڈاکٹر جوید اقبال صاحب سے میری بڑی دوستی تھی اور وہ کئی دفعہ ان کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب میرا بہت قریبی دوست تھا, لیکن یہ کہ اس نے صاف مجھے کہا تھا میرے ساتھ آ جاؤ, میرا مقصد, میں جب سوالات اٹھاتا تو کہتے تھے بھئی یہ مقصد نہیں ہے, میں نے تو اقتدار حاصل کرنا ہے, پھر کوشش کرنی ہے اقتدار کو قائم رکھوں. تو ان لوگوں کا جب ایجنڈا یہ ہو کہ اصل مقصد ہم نے کرسی کو حاصل کرنا اور پھر اس کو مینٹین رکھنا ہے, تو باقی چیزیں تو بس استعمال کرتے ہیں نا. کسی چیز جب آپ نے ایک چیز دینی ہے تو اس کے لیے جو چیزیں معاونت کریں گی وہ ساری آپ کہیں گے. اچھا, یہ تو بھٹو صاحب ہو گئے نا. تھوڑی دیر کے لیے خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب بالکل ایک نئی چیزیں لے کے آئے, تبدیلی کی باتیں, سونامی کی باتیں, بھٹو صاحب تو نہیں کر سکے, اور آپ نے کچھ باتیں بتائیں جو کہ ان کے قریبی لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جہاں انہوں نے کہا جی مجھے تو اقتدار لینا ان کا مقصد ہے. تو ابھی ان کا جو عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے, یہ تو بار بار مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں سرو بھی کروں گا قوم کو. تو ان کی نیت تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں اس کو جج کر سکتے, اللہ کی ذات کو یہ بہتر پتا ہوگا, لیکن ان کے جو, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا جی ایکشنز اسپیک, تو ان کے ایکشنز کیا بتاتے ہیں؟ حسن صاحب بات یہ ہے کہ بالکل نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے, لیکن ہم اس کارکردگی سے دیکھیں, ایک بندے کی کارکردگی جیسی ہوگی ہم اسی سے آبزرو کریں گے نا اس کے ارادوں کو. میں دیانتداری سے اگر مجھے یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ باعث ہونا, میں بالکل ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ ساری خصوصیات ماشاءاللہ بدرجہ موجود ہیں. اور انہوں نے, ان کا مدعا اصل تھا کہ دیکھو لوگ کہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب وہ کہتے تھے میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, تو بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں, یہ کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا ہو سکے گا. لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنا نام وزیر اعظم رکھ لیں, ہم وہ بلا لیا کریں گے. تو آپ نے وہ جو اس میں ہوا, میں اس تفصیل کو یہاں بیان بھی نہیں کی جا سکتی, وہ چیزیں جیسے جیسے تیسے جو بھی ہوا,
بات یہ ہے کہ جو دیانتداری سے میں سمجھا ہوں ایک نیوٹرل ایک جرنلسٹ کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ ان کا مدعا پہلے دن سے اور آج بھی اقتدار کا حصول تھا، اس عہدے پہ آنا تھا، اور سیکنڈ پھر عہدے کو مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ انہوں نے سارے ادا کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، انہوں نے جس طریقے سے جو چیز ہوتی ہے اس کو اب اس کو قائم رکھنے کے لیے جو چالیں چلی جا سکتی ہیں وہ ضرور چلیں گے۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ جو پچھلے حکمران آئے یا پچھلے لوگ آئے تو انہیں اتنی ارجنسی نہیں تھی، اقتدار میں آگے اگر تھوڑی دیر کے لیے سپوز کر لیں یعنی کہ جناب ایسا ہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے یوز کرنے کے لیے سارا کچھ کیا، اقتدار میں آگے، لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یار یہ 7 ماہ کے بعد بھی انہیں اپنی یعنی اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑ رہی ہے بار بار، تو آنا تو آسان ہے لیکن آگے اس کو مینٹین کرنا پھر بہت مشکل ہے۔ یہ بہت اچھی، بالکل آنا آسان ہے، آسان تو نہیں ہے لیکن مینٹین کرنا جیسے تیسے بحال بندہ وہ چکما دے کے یا سب بات دکھا کے لوگ آ جاتے ہیں۔ بہت ساری آپ نے دیکھا جمہوری مثالیں موجود ہیں، میں اب کس کی مثال دوں، ہٹلر کو ہی دیکھ لیں، وہ آ گئے تھے اور وہ عوام کے ووٹوں سے آئے تھے، لیکن انہوں نے اس کے بعد جو کیا، ان کے مقاصد، ان کی میں نے تقاریر پڑھی ہیں، ان میں صاف جھلکتا تھا کہ مجھے ایک دفعہ اقتدار دو پھر میں ایسے کر دوں گا، وہ ہر چیز کہنے کو تیار تھے جس سے اقتدار ملے۔ تو یہ ایک نفسیات ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے تو اقتدار لینا ہے، پھر اگلا ان کا زندگی کا مقصد یا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ سے ڈیوریشن کو کیسے بڑھانا اور کیسے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ باقی رہ گئی بات آپ کی ڈیلیور کرنے کی، تو دیکھیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہماری تمنا ہے کہ وہ جو دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں یہ عوام ان سے آج 50 لاکھ گھروں کا مسئلہ ہے، وہ کر بھی تو سکتے ہیں نا، سرکار ان کی ہے زمین لے کے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ بہت ساری جگہ پہ ان کا کلیم ہے کہ جناب ہم نے شروع کر دیے، لاہور سے باہر شہر جو انہوں نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہاں کام شروع ہو چکا ہے اور باقاعدہ کافی چیزیں بن چکی ہیں۔ تو اگر اس طرح سلسلہ چلتا ہے تو چلیں 50 لاکھ ایسے ہی چند لاکھ جو بنا لیتے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے یہ جو ان کے بارے میں رائے قائم کی جا رہی ہے وہ تو پھر غلط ثابت ہو جائے گی۔ نہیں بہت اچھی بات ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ایسی رائے قائم کرنے والے جو ہیں وہ ناکام ہوں، اور وہ خدا کرے، خدا ان کو توفیق دے کہ انہوں نے جو بلند بانگ دعوے کیے ہیں، جو لوگوں کو امیدیں دلائی ہیں، وہ امیدیں نہ ٹوٹیں، اور وہ واقعی دیکھیں وسائل اب ان کے پاس ہیں جیسے بھی ہیں۔ اب یہ تو ہمارا ایک وتیرہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ میرے ساتھ یہ مسائل تھے، اور جو آتا ہے وہ کہتا ہے واجی خزانہ خالی تھا۔ یہ شروع سے لے کے اب جو بھی گورنمنٹ میں آیا وہ اس نے یہ کہا ہے۔ میں اس لہٰذا ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ ملک کے قومی وسائل اب آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ تمام شعبہ جات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے تو وہ کسی نے بتایا کہ آپ وزیر اعظم میں آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں، آپ کیوں نہیں کام کر رہے، تو بات یہ ہے کہ اب کوئی رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کو یعنی وہ سیم پیج پہ بھی ہیں، لوگوں کو تو مسئلے مسائل ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے سول ملٹری ریلیشن کے بہت سارے مسائل ہوتے تھے، تو آپ کو وہ بھی چیلنج کوئی نہیں ہے۔ اپوزیشن کا بھی ایک طرف سے دیکھا جائے تو یقین جانے اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی چیلنج اس وقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اپوزیشن والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دنوں ان کو آؤٹ کیا گیا تو یہ ایک وہ سیاسی جس کو شہید کہتے ہیں وہ روپ دھار لیں گے اور کہیں گے دیکھو میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں نے مجھے چلنے نہیں دیا۔ اور یہ اپوزیشن کی میں سمجھتا ہوں بالغ نظری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بلاول نے بھی اپنے وہ جو مارچ کیا اس کے دوران بھی اس نے بار بار یہ کہا کہ ہم حکومت کو ہٹانا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ ان کو موقع دیں، اگر یہ موقع نہیں دیں گے تو یہ اپوزیشن نہ صرف ملک کا بلکہ اپنا بھی نقصان کرے گی۔ اس حکومت کو خطرہ کس سے ہے؟ اس حکومت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنے آپ سے خطرہ ہے، اپنی یعنی پریکٹیکلی۔ آپ دیکھیں ان کو ابھی تک یہ معلوم کیوں نہیں ہو رہا کہ ان کی سمت کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے، کیوں نہیں اس بارے میں ان کو فکر مندی ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا کیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، ان کو بیٹھتے جب وہ اپنی میٹنگ کرتے ہیں وہاں یہ بتائیں کہ اب ہم نے جو الزامات لگاتے تھے چور ہے ڈاکو ہے اب اس سے نکل آئیں، ایک بات۔ نمبر 2 یہ جو یہ کریں گے وہ کریں گے یہ بھی چھوڑ دیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے لوگوں دیکھو ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا، اس کی فہرست بنائیں اور وہ کچھ ٹھوس چیز ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ مرغیاں اور بکریاں پالنے سے ملک کی معیشت بحال اگر اٹھتی ہے تو بسم اللہ وہ بھی کریں، میں اس کی یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن یہ کہ کوئی ٹھوس باتیں لائیں لوگوں کے، یہ شغل مذاق میرا خیال ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ جو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ دیگر موضوعات جو ہیں جو ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہیں ان پہ بھی بات کر لیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آج فارن آفس کی جو ہوئی ہے میڈیا کے سامنے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ انڈیا نے پلوامہ حملے کے حوالے سے جو بھی ہمیں ڈوسیئر دیے تھے اس میں شاید کچھ صفحات تو جو تھے پلوامہ کے حوالے سے ہیں لیکن زیادہ تر صرف الزامات ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی اتھینٹسٹی انہیں نظر نہیں آئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں کالعدم تنظیموں کی جو ان کے حوالے سے بینڈ تنظیمیں ہیں ان کی جو قیادت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر بھی کوئی ثبوت انہیں نظر نہیں آیا، اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بڑا نازک سوال ہے اور میں بڑا اس پہ بچا کے بولنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو انہوں نے پروف دیے. میں عرض کروں کہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اس طرح جو ہم کنکریٹ پروف کی بات کرتے ہیں ممکن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کئی یہاں ملک کے اندر آپ دیکھیں کئی لوگ وارداتیں کر ڈالتے ہیں اور وہ واردات یہ پکڑے نہیں جاتے کیونکہ پروف نہیں مل رہے ہوتے, اور کئی واقعات ہوتے بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ چونکہ کڑیاں نہیں مل رہی ہوتی لہذا عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ چیزیں یہ ہمارا نہیں پوری دنیا میں یہ چیزیں ہیں. پروف کا عدالتوں میں چونکہ جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا. میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ دیکھیں, پوری دنیا میں ہم نے پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ داغدار کر دیا. کس وجہ سے کہ یہاں جی دہشت گردوں کے کیمپ ہیں, یہاں جی دہشت گردوں کی تنظیمیں ہیں. میں عرض کروں اب میڈیا پہ بڑی احتیاط کا معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کی قومی پالیسی تو یہ نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی دہشت گرد پالیں یا ہم پراکسی وار کریں یا ہم اپنے لوگ ادھر بھیجیں یا ادھر بھیجیں, مشرق میں بھیجیں یا مغرب. دیکھیں اس وقت ہمارے جو کم 4 میں سے 3 ہمسائے جو ہیں اور جن میں 2 ہمارے مسلمان ہمسائے ہیں ان کو ہمارے سے شدید ریزرویشن ہے. آپ ایرانیوں کا موقف پاٹ کے دیکھ لیں, آپ افغانستان کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی ایک تسلسل ہے تعلقات کا. ان کے دیکھیں ان کی کیا کیا ابھی حال ہی میں دیکھیں جو ہم نے ایک بیان دے دیا ان کے بارے میں, میرا خیال ہے وہ بھی ایک اس ذمہ داری بیٹھے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے تھی, اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اچھا بلاول بھٹو صاحب نے بھی کچھ اس طرح کے بیانات دیے, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک حکومتی ذمہ داری پہ فائز ہونے والے شخص کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ اپوزیشن والے سے وہ نہیں ہوتے ہیں.